آج رمضان کا چاند نظر آ گیا، یہ 4 کام ضرور کرنا، ہر دعا قبول ہوگی۔ کوئی بدقسمت ہی ہوگا جو یہ عمل نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرتے ساتھ ہی ایسا معجزہ ہوگا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی اور ہر دعا قبول ہوگی۔ رمضان کا چاند نظر آنے پر دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا مسبب الاسباب اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج چند منٹ کے وظیفے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں ہمارے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وظیفوں اور دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف چند بار پڑھ لو، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کے مسائل، کئی سالوں کی پریشانیاں چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا تیز بہدف ہے کہ آج تک جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ جب رب کریم سے مانگنے بیٹھو تو آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھو، ضد کر کے بیٹھو۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پہلے پورے زمانے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی، بڑی بڑی سفارشوں کے بعد جب تھک ہار جاتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں سے ٹھوکریں کھا بیٹھتے ہیں، پھر ہم رب کریم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب کعبہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے جس کے سامنے تم ہاتھ پھیلاتے ہو۔ رب کی ذات فرماتی ہے جب کوئی بندہ کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں سخت ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگتا ہے، ذکر کرتا ہے، رب کے ناموں کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، خاص صورتوں کا پڑھتا ہے، تو رب کی ذات ایسے اسباب پیدا کرتی ہے کہ اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی فرشتہ انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتا ہے۔ اللہ والو، آج انسانی روپ میں، آج غیب سے مدد کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس عشرے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف چند بار پڑھ لینا۔ جس گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جس گھر سے تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہاں صرف چند بار یہ وظیفہ پڑھنے سے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، گھر سے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں، بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتا ہے وہ آج یہ وظیفہ صرف چند بار پڑھ کے دیکھے، کیونکہ یہ نام رب کریم کا نام ہے، یہ وظیفہ رب کے کلمات ہیں، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جو رب نے اپنے پیارے محبوب پر تب نازل فرمائی جب مشکلات کا دور تھا۔ بہترین کارساز صرف رب کی ذات ہے، بہترین مددگار صرف رب کی ذات ہے۔ رب کو جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے، رب کریم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نواز دو۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ماہ رمضان ہے، اس مہینے میں قبولیت کی گھڑیاں ہیں، لیکن رمضان میں کامیاب صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس مہینے میں رب کو راضی کر لیتے ہیں، جو رب کے محبوب کو راضی کر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتے ہیں، جو لوگ رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرتے، جو لوگ رمضان کے مہینے میں ذکر اذکار نہیں کرتے، تلاوت قرآن پاک نہیں کرتے، روزے کی باقاعدگی نہیں کرتے، وہ پھر سارا سال در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی
चलते फिरते पढ़ लो, उठते बैठते पढ़ लो। दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर सिर्फ चंद बार के वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा भी दौलतमंद बन जाएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, तो आप ये वजीफा सिर्फ चंद बार पढ़ लेना। ये मौका बार बार नहीं आएगा। इस खास कबूलियत की घड़ियों में रब्बे करीम से मांगना चाहते हो, जितना मांगना चाहते हो मांग लो। आप में से बहुत सी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों को ये वजीफा पढ़ने का तरीका नहीं आता। कुछ लोगों को रब से मांगना नहीं आता। नाज़रीन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वजीफे का तरीका भी बताऊं। वजीफा कैसे पढ़ते हैं, रब कैसे राजी होता है, रब को कैसे मनाया जाता है, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन शर्त ये है कि वजीफे आपने पढ़ना है, मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है। जिस तरह से बताऊंगा, जिस तरतीब से बताऊंगा, वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। चंद मिनट निकाल कर अगर कोई बंदा ये वजीफा पढ़ लेता है तो पूरा साल हाथ उठाकर जब भी दुआ करोगे तो आप हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखोगे, हमेशा दुआ दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। आज अगर आप में से कोई बेघर है, किराए के मकान पर रहता है, अपना जाती घर चाहते हो, तो ये वजीफा पढ़ते दौरान दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाना। आपको अपना जाती घर भी नसीब होगा। गाड़ी चाहते हो, गाड़ी मांग लो। मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लो। जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए आपको ये वजीफा सिर्फ चंद बार पढ़ना है। और इस वजीफे की इतनी फजीलत और बरकत है कि आप जिस चीज में हाथ डालेंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी आपके साथ चलेगी। जो कोई सालों से न मिल सका, माह रमजान का चांद नजर आते ही ये वजीफा पढ़ने से रब की जात आपके घर के हालात को बदल कर रख देगी। लेकिन है कोई बंदा जो रब से मांगना चाहता है, आप में से कोई तंगदस्त, कोई भिखारी, कोई फकीर वजीफों से थक चुका है, बड़े बड़े अमाल कर लिए तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो आइए आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों को एक ऐसा अमल बताता हूँ जिसको करने के बाद आपकी खुली आंखों से रब के मौजज़ात देखेंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि रब कितना रहमान है, कितना रहीम है और करीम है। वो जात जब देने पर आती है न शक्लें देखती है न आमाल देखती है। नाज़रीन, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त, अहबाब, आपके प्यारे, आपके अजीज, आपके रिश्तेदार भी इस अमल से मुकम्मल फायदा हासिल कर सके। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। कुरान करीम ने इंसान की पैदाइश का मकसद इबादत बनाया है और रमजानुल मुबारक इसका रिफ्रेशर कोर्स और ट्रेनिंग सीजन है, जिसका तकाजा इस मुबारक महीने में तमाम मसरूफियात और इबादत वाले अमाल गालिब आ जाएं ताकि हम अपनी पैदाइश के मकसद की तरफ लौट आएं। तमाम तरावी के लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां कुरान करीम की तिलावत इत्मीनान और तजवीज के साथ होती हो। याद रखें, फराइज की अदायगी और गुनाहों से बचना तमाम नफल इबादत से अफजल है और इस मुबारक महीने की असल मशक गुनाह को छोड़ना है। गुनाह छोड़ने वाला ही सबसे बड़ा इबादत गुजार है। खसूसन बदनजरी और शहवत की निगाह से गैर महरम को देखना, लड़ाई झगड़ा, झूठ, गीबत, मौसीकी, गाना, गुस्से से मुकम्मल परहेज करें और ये अज़म करें कि रमजान मुबारक में अपने आप को और घर वालों को हराम लुक्मे से बचाना है, वरना तमाम इबादत की मेहनत बेकार। कितने अफसोस की बात है कि मुसलमान भूख प्यास बर्दाश्त करे अल्लाह के लिए और सहरो अफ्तार माल से करे। हमारे जमाने में मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया खुफिया गुनाहों और वक्त जाया करने का सबसे बड़ा जरिया है। गैर महरम को शहवत से देखना आंख का ज़िना है और मोबाइल फोन उसका बहुत अहम जरिया है। इसलिए मुकद्दस महीने में इसे इंतहाई सख्त जरूरत में इस्तेमाल करें। मर्द हजरात तमाम नमाजें मस्जिद में जमात और तकबीर ओला से अदा करें। खसूसन मगरिब और फजर की जमात अफ्तारी और सहरी की वजह से जाया न हो पाए और खवातीन अजान के बाद अव्वल वक्त घर में नमाज अदा कर लें। जिन अहबाब के जिम्मे गफलत की वजह से छूटी हुई कज़ा नमाजें हों, वो नवाफिल की बजाय अपनी कज़ा नमाजें अदा करने में ज्यादा वक्त सर्व करें और उलमा इकराम से इसका तरीका सीख लें। कज़ा नमाजों के बाद ज्यादा वक्त कुरान करीम की तिलावत में खर्च करें, क्योंकि रमजानुल मुबारक नज़ूल कुरान और जश्न कुरान का महीना है। कोशिश करें हर अशरे में एक खत्म कुरान जरूर हो जाए। अक्सर सहाबा हर हफ्ते कुरान खत्म किया करते थे। कुछ वक्त कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर का मुताला करें।
افطاری کا وقت قبولیت کی دعا کا وقت ہے۔ دسترخوان پر یومیہ 10 منٹ گھر والوں کے ساتھ دعا کریں۔ یہ وقت خریداری میں ضائع کرنا بڑا خسارہ ہے۔ گھر والوں کے ساتھ سحری افطاری میں تعاون کرنا اس مبارک مہینے کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح روزے سے ہیں۔ اگر سحری افطاری میں ہم دوسرے لوگوں کو شریک کر لیں اور گھر کی خواتین روزے داروں کی خدمت کی نیت کر لیں تو سب کے روزوں کا اجر ہم لے سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد نماز تراویح سحری کے وقت 4 یا 8 رکعت نماز تہجد، سورج طلوع کے بعد 4 رکعت نماز اشراق، 10 بجے کے قریب نماز چاشت اور مغرب کے بعد 6 رکعت نماز اوابین کا اہتمام۔ 6 رکعت نماز کا بھی اہتمام اگر ہمت ہو تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں نفل کا اجر فرائض کے برابر اور فرض کا اجر 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ سورج کے غروب کے یقین کے بعد افطاری میں جلدی کرنا اور سحری آخری وقت کھانا اور دونوں وقت کھجور استعمال کرنا سنت ہے۔ ان دونوں وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اہتمام سے امت مسلمہ وطن عزیز پاکستان کی خوشحالی، امن کی بحالی، معیشت میں برکت، پاکستان کی سرحدوں کے دشمنوں سے حفاظت کے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا رمضان المبارک سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا اور گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اس لیے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ دفتر اور بازار میں اپنے اخلاق کی بہت حفاظت کریں اور اپنے قول و عمل سے کسی کو اذیت نہ دیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ چاہے صبح نماز کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ لو، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اس سے پہلے رمضان شروع ہونے کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، جو قرضدار ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما۔ اے میرے مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ تیرے در کا بیکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، رمضان کی عظمت کا واسطہ، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین۔ ناظرین ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اسی طرح سے آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ ناظرین ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی مصلی پر بیٹھ کر آپ ایک بار درود پاک پڑھیے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری، شادی چاہتے ہیں، کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ وہ ناممکن حاجت بھی رب کی ذات کی ایک ان کی محتاج ہے، کیونکہ رب کی ذات جب کن فرماتی ہے آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج رب کی ذات سے رب کی شان و عظمت کے مطابق مانگنا، وہ جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کی وہ صفت ہے کہ جو غیب سے اسباب پیدا کرتی ہے، جو غیب سے راستے بناتی ہے، جو غیب سے بگڑے کام سنوار دیتی ہے، جو غیب سے ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ فرماتی ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار کا مطلب 21 بار ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا مسبب الاسباب نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یا مسبب الاسباب کو صرف
21 बार पढ़ते ही ऐसे असबाब पैदा होंगे, ऐसे रास्ते बन जाएंगे, ऐसी गैबी मदद आ जाएगी कि आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। क्योंकि रब की जात जिस किसी बंदे से राजी होती है, जब रब की जात देने पर आती है तो बंदा खुद ब खुद चलकर कामयाबी की तरफ चला जाता है। एक वो वक्त है जब बंदा दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, फिर भी ख्वाहिशात और हाजात पूरी नहीं होती। और एक वो वक्त है जब बंदा रब को राजी कर लेता है तो वो हर हाजत खुद चलकर आपके दरवाजे पर आ जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहते हैं कि हर शय आपके कदमों में आ जाए तो आज रमजान का चांद नजर आते ही ये वजीफा कर लें। रमजान की आमद है। या मुसब्बिबुल असबाब हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 21 बार पढ़ लें। जब जब आपकी जबान से या मुसब्बिबुल असबाब निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब से मांगते चले जाएं। आप जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, रब की जात झोलियां भर भर कर अता फरमाएगी। आपने ये वजीफा पढ़ते दौरान ना तो किसी से कोई बात करनी है और ना कोई आपसे बात करेगा। तवज्जो और ध्यान से दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, ये वजीफा आयत का वजीफा है। इस वजीफे की कदर और कीमत, इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है क्योंकि ये वजीफा रमजान का खास अमल है। ये वजीफा इतना आजमूदा अमल है कि बेशुमार लोग इस अमल से फायदा उठा चुके हैं। जिन लोगों ने पिछले साल रमजान का चांद नजर आते ही ये वजीफा किया, आज तक कभी किसी चीज के मोहताज न रहे। रब्बे करीम ने एक साल के अंदर मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकाया कि जिनके घर में लोग भूखे, फाके, गुर्बत का शिकार थे, आज रब्बे करीम ने मांगने वालों को बांटने वाला बना दिया। आज आप भी मांगने वाले से बांटने वाला बनना चाहते हैं तो या मुसब्बिबुल असबाब के फौरन बाद दूसरे नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। ये रब्बे करीम के अल्फाज हैं, ये वो कलिमात है जो इलाही से तकदीर के बंद तालों को खुलवा देते हैं। और जब कोई बंदा रमजान का चांद नजर आने पर रब्बे करीम के सामने आजिज नेक बंदा बनकर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ता है, फिर आसमान से फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, गैबी मदद आ जाती है, रास्ते की रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। अल्लाह वालों, जो सारी उम्र न मिल सका, जो बड़े बड़े वज़ाइफ और तस्बीहात से न मिल सका, आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते साथ ही हर शय आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 33 बार पढ़ना है और 33 बार पढ़ते दौरान आप रब्बे करीम से 7 आसमानों 7 जमीनों के खजाने भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है। जब जब रब की जात राजी होता है तो फिर रास्ते बनते चले जाते हैं, फिर बंदा पानी के बहाव की तरह कामयाबी की तरफ चला जाता है। जब रब राजी होता है फिर आपको दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ती, आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। अगर आप एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, अगर आप रमजान का चांद निकलते ही अपने घर के हालात को रिज्क और दौलत से मालामाल देखना चाहते हैं, इनामात से झोलियां भरना चाहते हैं, तो ये खासुल खास वजीफा कर लो। सिर्फ 33 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान अगर 7 ऐसी हाजात को लेकर बैठेंगे, 7 ऐसी हाजात जो आपको लगता है कि पूरी हो ही नहीं सकती, आखिरी दाने पर पढ़ते साथ ही हाजात आपकी पूरी हो जाएगी, ख्वाहिशात आपकी पूरी हो जाएंगी, मकासद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता वो रमजान का चांद नजर आने पर ये वजीफा एक बार करके देखे। या मुसब्बिबुल असबाब और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफे के बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। या मुसब्बिबुल असबाब से गैबी मदद, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएगी। और आज का जो तीसरा वजीफा है, रब से अपनी हर बात मनवाने का, पूरे साल के खजाने लूटने का वजीफा है। आपने रब का शुक्र करना है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ना है। तो तवज्जो कीजिएगा, ये वो अल्फाज हैं, ये रब्बे करीम को इतने पसंद हैं कि जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना शुरू करता है, रब का शुक्र अदा करता है, तो रब फरमाता है मैं राजी हूँ उस बंदे से। और जब बंदा रब को राजी कर लेता है फिर उसे कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसे कभी किसी दर दर की ठोकरें और लोगों की मोहताजी की जरूरत नहीं पड़ती। रब्बे करीम से जो मांगता है, जितना मांगता
مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اس کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے الحمدللہ یا ربی نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے گا 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے ساتھ ہی آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کو ملیں گے، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ آپ نے رب کریم کو منا لیا ہے، اب آپ کے بگڑے کام سمجھ جائیں گے، مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں اور بات ہے ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، وہاں رب کریم اتنا نوازے گا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کرو گے تو آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کعبہ کی دین ہے، رب کی دین ہے، جب رب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ اس لیے رب کریم سے آج تھوڑا نہ مانگنا، آج لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی طاقت، اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کئی مہینے، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی 4 باتوں کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات کر لی کہ کسی نے آپ سے بات کر لی تو وقت ضائع ہو جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو سکیپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا ہے تو بڑا ہے مہربانی ویڈیو کو دوبارہ شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیں تو انشاءاللہ وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ ناظرین یہ موقع پھر بار بار نہیں ملے گا۔ اللہ والو یہ وظیفہ مکمل کرتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے رب سے مانگے گا، مولا تو تو واحد ہے، آج مجھے یہ چاہیے، آج میں تجھ سے یہ لے کر ہی اٹھوں گا۔ رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی، کیونکہ وہ ضد کرنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ہم غافل ہیں، ہم مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ خدا را اپنا قبلہ درست کیجئے، جب بھی مشکل وقت آئے صرف وحدہ لا شریک رب سے مانگے، جس کی طرف سے مشکلات ہیں، جس کی طرف سے آسانیاں ہیں، جس کی طرف سے کامیابیاں ہیں۔ دعا ہے رب کریم ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرمائے۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ خدا را ایک نام لکھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لیجئے، اور اس سے مجھے بھی یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کس نے ویڈیو شروع سے اینڈ تک دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔